السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 837 دعوتی کام سبب ہدایت ہے۔ اعتراض نمبر 233 کیا سبب کو اختیار کرنا مشروع ہے؟ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعتراض نمبر 233 سبب اختیار کرنا کیا توکل کے منافی ہے؟ جواب: اسباب اور توکل علی اللہ، اسباب کا اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ دونوں محمود عمل ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ دینی کام اور اس کی ترقی کے لیے سبب اور توکل کی اہمیت ایسی ہے جس طرح پرند کو پرواز کے لیے 2 پر چاہیے ہوتے ہیں، وہ بھی صحت مند 2 پر۔ اگر ایک پر طاقتور ہو اور دوسرا کمزور تو پرند ایک ہی جگہ گھومتے رہے گا، اونچائی اور بلندی اس کے نصیب میں نہیں ہوں گی، البتہ ایک مدت تک گھومتا ہوا تھک تھکا کر نیچے آ جائے گا یا پھر گر جائے گا۔ اگر دوسرا پر بھی طاقتور ہوگا تو وہ بلندیوں کو چھو لے گا۔ توکل ایک پر ہے تو اسباب دوسرا پر ہے۔ توکل کے بغیر اسباب کا اختیار کرنا بے سود ہے، اور اسی طرح اسباب کے بغیر توکل بھی درست نہیں ہے۔ سلیقہ مند وہ شخص ہے جس نے اچھی طریقے سے دونوں کو اپنایا ہوا ہو۔ توکل اللہ کے بغیر اسباب کا اختیار کرنا عقیدے کی تباہی ہے، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر توکل اللہ پر تکیہ کرنا نبوی تعلیمات کے خلاف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلاف سے کچھ اقوال نقل کیے ہیں کہ توکل اللہ کے بغیر اسباب کی طرف دل کا مائل ہونا عقیدہ توحید پر کاری ضرب ہے، اور سبب کو رب کا درجہ دینا یہ تو نہایت ہی کم عقل کی بات ہے، اور اسباب سے روگردانی کرنا مزاج شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے معجزات کو عملی اسباب سے جوڑا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ ہود آیت نمبر 37۔ ترجمہ: اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کرو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، سورۃ الشعراء آیت نمبر 63۔ ترجمہ: دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ اور انہی سے فرمایا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، سورۃ النمل آیت نمبر 12۔ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، وہ سفید چمکیلا ہو کر نکلے گا بغیر کسی عیب کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ ترجمہ: اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو قوت عطا کی اور پھر ہر طرح کے سبب سے نوازا۔ یہ چیز انہیں اسباب اختیار کرنے سے روکنے والی نہیں تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، سورہ کہف آیت نمبر 95۔ ترجمہ: میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو۔ اسباب توکل کے منافی نہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے زندگی کی ضروریات میں سے ہے، اور اس میں لاپرواہی برتنا سستی اور توکل میں کوتاہی ہے۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کا سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور؟ تو ربیعہ نے کہا کہ بس یہی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اس معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ صحیح مسلم۔ فائدہ: دیکھیں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سبب کو اختیار کرنے کا مطالبہ کیا، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے۔ ابن ابی الدنیا نے معاویہ بن قرہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے اہل یمن کے چند لوگوں سے ملاقات کی تو پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم توکل کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم لوگ بغیر اسباب اختیار کیے توکل کرنے والے ہو۔ توکل کرنے والا وہ ہوتا ہے جو زمین میں اپنا دانہ ڈالتا ہے اور پھر اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتا ہے۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے، تمام معاملات میں رحمان پر بھروسہ کرو، ایک دین بھی مانگنے سے عاجز رہنے کی ہرگز خواہش نہ کرو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ حُزِّی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، سورہ مریم آیت نمبر 25۔ ترجمہ: تم درخت کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ اور وہ اب کی کھجوریں تمہاری طرف گرا دے گا۔ فائدہ: اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ مریم علیہ السلام تنے کو ہلائے بغیر ہی پھل توڑ لے تو وہ توڑ لیتی، لیکن ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ فائدہ: اسباب کا اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا یہ دونوں محمود عمل ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ دینی کام اور اس کی ترقی کے لیے سبب اور توکل کی اہمیت ایسی ہی ہے جس طرح پرند کو پرواز کے لیے 2 پر ہوتے ہیں۔ صرف پر ہی کافی نہیں بلکہ صحت مند پر چاہیے، ایک پر طاقتور ہو دوسرا کمزور تو پرند ایک ہی جگہ گھومتے رہیں گا اور اونچائی اور بلندی اس کے نصیب میں نہیں ہوں گی، البتہ ایک مدت تک گھومتا ہوا تھکا کر نیچے آ جائے گا یا پھر گر جائے گا۔ توکل کے بغیر اسباب کا اختیار کرنا بے سود ہے، اور اسی طرح اسباب کے بغیر توکل بھی نہیں ہے تو توفیق یافتہ وہ شخص ہے جس نے اچھے طریقے سے دونوں کو اکٹھا کر لیا ہو۔ توکل کے بغیر اسباب کا اختیار کرنا کسی ہلاک کرنے والے دھوکے کی طرح ہے، اور اسباب کو اختیار کیے بغیر توکل کھلی گمراہی ہے۔ رائے ون مرکز کے متوکلین۔ مرکز رائے ون میں دعوتی کام میں دیگر تبدیلیوں کی طرح ایک تبدیلی یہ بھی لائی گئی کہ وہاں ایک گروپ متوکلین کے نام سے پڑا رہتا تھا، اور یہ لوگ دنیاوی کام کاج سے بالکل فارغ تھے، اور اس گروپ کی بڑی تعظیم بھی کی جاتی تھی، حالانکہ از روئے شریعت بغیر اسباب والا توکل غیر مشروع و غیر محمود ہے، غیر ممدوح ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں رائے ون مرکز میں پلتی تھی، جس کی وجہ اپنی چلانا اور اصل مرکز نظام الدین کی اطاعت سے محرومی، اور دوسری وجہ تھی مرکز رائے ون کی ترتیب دعوت کی زمام غیر علماء کے ہاتھ میں تھی۔ دعوت سبب ہدایت ہے، دعوتی محنت سبب ہے ہدایت کے وجود میں آنے کا، اس طرح دعوتی محنت کا معدوم ہو جانا سبب ہے گمراہی کے پھیلنے کا۔ اور یہ بات آیا ہے کہ دنیا بھر میں 100 سال قبل دعوتی عمومی محنت نہیں تھی۔ اس وقت عام طور پر مسلم دنیا میں بے دینی، کفر و شرک و بدعات، غیر اسلامی رسم و رواج کا زور تھا، حالانکہ اہل اللہ و اہل علم و اہل شریعت علاقوں میں موجود تھے، کتب و رسائل کی کمی نہیں تھی، ہر قسم کے وسائل موجود تھے۔ ان سب کے باوجود انسانیت و اسلامیت درگور ہوتی جا رہی تھی۔ دیندار طبقہ بے دین لوگوں سے ملنے ملانے کو معیوب سمجھتا تھا، ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی تھی۔ حضرت جی اول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دعوتی کام کو لے کر ہر خاص و عام کے پاس جایا کرتا تھا تو ہمارے حلقہ احباب کی طرف سے مجھ پر لعن طعن کی جاتی تھی، اور میں میری ان ملاقاتوں کو ان حضرات کی طرف سے فرض کفایہ تصور کر کے صبر کیا کرتا تھا، اس لیے کہ ان حضرات کو ان ملاقاتوں کی افادیت کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، دعوتی عمومی محنت وجود میں آئی، مخلصین قربانیوں اور اطاعت کے ساتھ کام کرتے رہے، اور دعوتی کام سارے عالم میں وجود میں آ گیا، اور اس کے ثمرات ہر خاص و عام کے سامنے ہے۔ الحمدللہ۔ فائدہ: دعوتی کام فنائیت چاہتا ہے۔ جو لوگ بے نام رہنے کو پسند کرتے ہیں اور محنت کرتے کرتے بے نام ہو کر مر جاتے ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے علاقے اور ملک والے ہدایت پاتے ہیں اور محنت کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے قلوب حب مال و حب جہ کے جراثیم خبیثہ میں ملوث ہوتے ہیں، انہیں ختم کر کے قدرت ان کا نام و نشان تک مٹا دیتی ہے، اور ان کے علاقے اور ملک والے ہدایت کی بجائے گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس قوم و ملک والوں کی گمراہی کا وبال و عذاب ان رئیسوں اور تکبر کرنے والوں کا مقدر بن جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ ان کی نسل تک باقی نہیں رہتی۔ فرعون، حامان، قارون، خوارج کی نسلوں کا کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ مال والے اللہ سے توبہ کرے، کام کی حفاظت کرے، مداہنت کی 100 سالہ زندگی سے حق گوئی کے 4 لمحے افضل ہے۔
اللہ تعالیٰ انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں